9 ربیع الاول کا دن آیا، اور اب جو امام 2 مہینے اور 8 دن، بلکہ اگر حج کی تاریخوں سے کیلکولیٹ کریں تو 3 مہینے جس گھر میں رہے تو روزانہ نماز فجر حرم میں پڑھ کے امام وہاں آتے ہیں، گھر کا دروازہ کھول دیا جاتا، جتنے آنے والے آنا چاہیں آ کے امام کے بعد بیٹھے، پھر باقاعدہ ناشتے کا انتظام ہوتا ہے، دسترخوان بچھایا جاتا اور لوگوں کو ناشتہ دیا جاتا، اور چونکہ میزبان کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے بلکہ آغاز وہی کرے، تو خود امام بھی تشریف فرما۔ 9 ربیع الاول 67 ہجرت کہ اچانک ایک آدمی بھرے ہوئے مہمانوں کے اس کمرے میں داخل ہوا، دسترخوان بچھا ہوا، ناشتہ شروع ہو چکا، اس کے ایک ہاتھ میں خط ہے، دوسرے ہاتھ میں تھیلی، آگے بڑھ کے چوتھے امام کے قریب گئے، فرزند رسول میں مختار کا قاصد، یہ خط بھی مختار نے بھجوایا، یہ تھیلی بھی مختار نے بھجوائی، خط کھول کے پڑھا گیا، لکھا تھا کہ اما بعد، اے میرے آقا اور مولا، جتنا میرے بس میں تھا میں نے آپ کے خاندان کے ظالموں سے انتقام لیا، اور یہ 5 کٹے ہوئے سر آپ کی خدمت میں بھجوا رہا ہوں، وہ تھیلی کھولی، ابن زیاد کا سر، عمر سعد کا سر، شمر کا سر، ابن نمیر کا سر، خولی یا ہرملہ کا سر۔ یہ دیکھتے ہی امام شکر کے سجدے میں گرے، مگر اس کثرت سے امام شکر کے سجدے کرتے تھے کہ لقب سجاد، مگر اس دفعہ شکر کے سجدے میں ایک عجیب جملہ کا، شکرن للہ، شکر اس خدا کا جس نے میری دعا کو اس انداز سے پورا کیا۔ جب امام اٹھے سجدے سے، سارے مجمع نے کہا مولا یہ کون سی دعا کا حوالہ دیا؟ کہا جب میرے بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے پاس پہنچا تھا، وہ ملعون ناشتے میں لگا تھا، اور ایک حقارت و ذلت کے انداز میں اس نے کہا رکھ دو ان سروں کو ایک طرف، پہلے مجھے ناشتہ کرنے دو۔ اس وقت میں نے خدا سے دعا مانگی تھی، پروردگار اس ظالم کا کٹا ہوا سر بھی میرے پاس اس وقت آئے کہ جب میں ناشتہ کر رہا ہوں، اور اس انداز سے خدا نے میری دعا قبول کی۔ امام اٹھے، کہا تم لوگ یہ سر بھی دیکھو، ناشتہ بھی کرو، یہ کہہ کے امام اٹھے، اہل حرم کے پاس گئے، کربلا سے لے کے آج تک سیدانیوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے، نئے کپڑے کا حکم دیا، بالوں میں تیل نہیں ڈالا، تیل کا حکم دیا، کنگھی نہیں کی، کنگھی کا حکم دیا، چولہا روشن نہیں ہوا تھا، حکم دیا کہ آج اچھے اچھے اور لذیذ کھانے پکائے جائیں، جیسے عید ہے اس طرح سے اس کو مناؤ۔ 9 ربیع الاول باہر آئے، اب باہر آ کے امام وہ سر دیکھتے جا رہے ہیں، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ کہتے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ اصل یہ جملہ تھا، کل رات کو یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، اس لیے میں 10 منٹ کی تکرار کی آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اب یہ جملہ امام کے پاس روزانہ امام کے پاس ناشتے کے اختتام پہ ایک سویٹ ڈش یا ایک ڈیزرٹ لا کے رکھی جاتی تھی امام کی طرف، اور وہ اتنی ٹیسٹی اور مزیدار ہوتی تھی، کس طرح وہ بنائی جاتی ہے اس کا نسخہ یا ریسیپی کسی کو نہیں پتا۔ عورتیں ہوتی تو پوچھ لیتی نا کہ بھائی وہ اس کی ریسیپی کیا، ذرا جلدی سے زبیدہ آپا بتا دیجیے، ہم کو لکھنا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی آپا ہے، مجھے تو لوگوں نے بتایا، ہوں گی کوئی آپا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب وہاں چونکہ عورتوں کا انوالومنٹ نہیں ہے، مردوں، وہ اتنی لذیذ کہ بہت سارے لوگ جو امام کو امام بھی نہیں مانتے، وہ ناطق ہے، خالی وہ سویٹ ڈش کھانے کے لیے آتے، خالی اس کے لیے۔ جو ہمارے یہاں تبرک کا بھی ایک کنسپٹ ہے کہ اس بہانے لوگوں کو لا کے بٹھاؤ، پیغام امام پہنچاؤ، ہے ایک تصور، لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو خیر، ان کو باقی معاملات سے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی اب آتی ہے وہ ڈیزرٹ، اب آتی ہے وہ سویٹ ڈش جس کے لیے ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، امام وہ کٹے ہوئے سر دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ فرزند رسول بہت دیر ہو گئی ہے، ناشتہ ختم ہوئے، گیپ سا آ گیا، وہ سویٹ اب تک نہیں آئی۔ یہ جملہ امام کا میں بتا رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ ان ملعونوں کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے سے مومن کے دل میں جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے، کیا اس کے بعد بھی کسی مٹھاس کی ضرورت ہے؟ آقا اور مولا کی خوشی کا اندازہ کریں، فرماتے خالی ان ملعونوں کے ملاعین سے کٹا بسر
یہ مومن دیکھے گا اس کا دل اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ اس کے بعد پھر کسی ڈیزرٹ کی، پھر کسی سویٹ ڈش کی اس کو ضرورت نہیں. اتنی خوشی ہونی چاہیے 9 ربیع الاول کو، اور ایسا مزہ کہ اس کے آگے ہر ڈیزرٹ، ہر سویٹ ڈش، تمام حلوے، تمام مٹھائیاں بالکل بیکار. یہ مزہ تو میں بھی لے سکتا ہوں. کیا مطلب؟ میں ڈائبیٹک پیشنٹ، بہت ہی سینئر قسم کا سینئر ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں. 35 سال ہو گئے میری ڈائبیٹک کو. باقی تو کسی چیز کا مزہ نہیں لے سکتا، خالی گلاب جامن دور سے دیکھتا ہوں اور حسرت کے آنسو بہاتا ہوں. لیکن یہ والا مزہ. مگر چوتھے امام نے جس مزے کی بات مختار کے کارنامے میں کی، یہ بھی ابھی آدھا مزہ. اصلی مزہ تو اس وقت آئے گا مومن کو جب حسین کا ولی و وارث ظاہر ہو کر حسین کے خون کا انتقام. دو باتیں یاد رکھیے گا، دو باتیں. پہلی بات، مختار نے جو جہاد کیا یہ معصوم کی طرف سے نہیں ہے، یہ ایک مومن کی انفرادی ذمہ داری. ہر مومن کی انفرادی ذمہ داری. تم سوچو کہ آل محمد کے ظالموں سے کیا انتقام لے سکتے. سورہ بنی اسرائیل میں خدا نے کہا من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو مظلوم مارا گیا اس کے ولی کو ہم نے حق کا انتقام دیا. تو ولی تو ابھی آیا نہیں نا. جب ولی آئے گا تب اصلی انتقام تو تب لیا جائے گا. یہ تو فقط ایک مومن نے اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کی ہے. یہی وجہ کہ زیارت وارثہ میں آج بھی ہم کہتے ہیں، مختار کے بعد بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ. ورنہ اگر مختار کا انتقام کلوز ہو جاتا ہے چیپٹر تو یہ جملہ نکل جانا چاہیے زیارت سے. اس کا ترجمہ کیا؟ ہمارا سلام و آپ پر، آپ کے خون کا بدلہ بھی اللہ کو لینا ہے. وہ اصلی انتقام باقی ہے جو امام زمانہ لیں گے، کیونکہ وہ حسین کے ولی و وارث ہے. دوسری بات، بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، دوسری بات، یزید، عمر سعد، ابن زیاد، خولی، ہرملہ، کیا کربلا کے واقعے کی یہ لوگ ذمہ دار ہیں؟ یہ تو سامنے کے کچھ چہرے تھے جو نظر آ رہے. کربلا میں تو ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں، کچھ پیچھے چھپے ہوئے بھی ہاتھ. اور اس کے لیے آپ دو جملے میرے اور سن لیجیے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے، لیکن یہ ان کا قول نہیں ہے، ہمارے تمام علماء نے متفقہ طور پہ کہا قتل الحسین بالسقیفہ لا بکربلا. حسین اصل میں سقیفے میں شہید کیے گئے، کربلا میں تو خالی عمل مکمل ہوا. اور کئی زیارتوں میں ایک لفظ آیا جس میں زیارت عاشورہ بھی ہے کہ ان سب پہ لعنت ہو اور اس پر بھی لعنت ہو. الممکنین لہم والممہدین لہم، ان پر بھی لعنت ہو جنہوں نے معاویہ اور یزید کو ملک شام کا اقتدار دے کے اتنا طاقتور بنایا کہ وہ اہل بیت کے خلاف جنگ کریں. ان لوگوں کو یہ اختیار دینے والے بھی لعنت ہو، ان کے لیے میدان ہموار کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو. معاویہ کہاں سے اتنا طاقتور ہو گیا تھا؟ کسی نے اس کو 40 سال شام کے صوبے کا گورنر بنا کے رکھا. ہیں کچھ اور لوگ بڑے وی آئی پی قسم کے. اب وی آئی پی میں کتنے ہیں لیٹر ہیں آپ گنتے رہیے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان سے تو انتقام باقی ہے نا. وہ انتقام مختار لے ہی نہیں سکتے ہیں. مختار تو ان سے انتقام لیں گے جو اس وقت زندہ. یزید بھی مختار سے پہلے واصل جہنم ہوا تھا. مختار یزید کو نہیں سے انتقام نہیں لے پائے. ہاں ایک امام برحق پردہ غیبت میں، وہ جب ظاہر ہوگا تو مرنے والے بھی زندہ کیے جائیں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں امام آئیں گے تو بھی سارے مسئلے حل ہوں گے اور دین پہ عمل کریں گے. اور امام انتظار کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو چینج کریں گے تب ہم آئیں گے اور ان کی وجہ سے اسلام کو لے کر آئیں گے. امام منتظر ہے، انتظار کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے آپ کو بدلیں گے اور پھر ہمیں بلائیں گے تو پھر ان کی مدد سے ہم اپنا جہاد کریں گے. تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اب یہاں پہ برابری کا رشتہ تو ہے نہیں جیسے دو بھائیوں کا برابری کا تھا. امام کا انتظار برحق ہے، ہم دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا، ویسے ہی زندگی گزارتے رہو اور امام آ کے مسئلہ حل کریں گے. نہیں، یہی غلطی کوفے والوں نے کی تھی. دیکھیں پورا ایام ازا کا خلاصہ کہ امام کو بلایا تو مگر کوئی تیاری نہیں کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ ابن زیاد جب آیا تھا نا کوفے والے سمجھے امام آ گئے. ابن زیاد چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا تھا. عرب میں ڈیزرٹ میں ٹریولنگ میں چہرے پہ نقاب ڈالا جاتا.
کوفے والے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اتنے خط لکھے آقا حسین کو، یہ حسین آ گئے، جال حسین جال حسین جا سیدنا، آواز لگ گئی، سب لوگ گھروں سے نکل آئے، اللہ اللہ امام کو بلا رہے ہو اور اتنا بھی نہیں پتا کہ امامت کو پہچانو گے کیسے، ابن زیاد کو امام سمجھ بیٹھے ہو۔ یہی غلطی کہیں ہم سے نہ ہو، کیونکہ ہمارے لیے تو روایت بھی ہے کہ امام زمانہ کے ساتھ دجال بھی آئے گا جو صاحبان ایمان کو بہکائے گا۔ تو جشن عید الزہرا، آخری بات نہیں کہہ رہا ہوں، تو 5 دفعہ کہہ چکا ہوں، آخری جملہ، جشن عید الزہرا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مختار نے جو انتقام لیا وہ بہت چھوٹا انتقام تھا، اصلی انتقام باقی ہے۔ یہ انتقام زہرا کا وارث و فرزند زمانے کا امام لے گا، اور اس انتقام کے لیے وہ ہمارے اور آپ کے تبدیل ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو امام آ جائیں گے، اور اب میں جملے کو بدل دوں، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں تو امام کے آنے میں دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، بہت چھوٹا جملہ بن گیا یہ، امام کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا؟ اکبر کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے، حسین کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے، عباس کے قاتل کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، زہرا کے بدن پہ کوڑے مارنے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے، محسن کو شہید کرنے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے، فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ جلانے والے کو سزا ملنے میں دیر ہو رہی ہے۔ صاحبان ایمان، مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، شمر کی سزا کو نہیں ٹلوا سکتا ہے، مومن سے یہ گناہ ممکن نہیں، مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، قاتل علی اکبر کی سزا میں تاخیر نہیں کروا سکتا ہے، مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، زہرا کی پسلیاں توڑنے والے کی سزا میں تاخیر نہیں کر سکتا۔ تو جشن عید الزہرا کا پیغام یہ ہے، بدلے اپنے آپ کو، بدلے اپنے گھروں کو، بدلے اپنے بچوں کو، تاکہ امام جلدی آئیں، صحیح معنوں میں انتقام لیا جائے، پھر ہم اور آپ مل کے امام زمانہ کے ساتھ جشن عید زہرا مزہ تو اسی جشن میں ہے نا جو امام کے ساتھ منایا جائے۔ ایک چیز میں نے یہاں سن لی کہ سنڈے اسکول بہت اچھا چلتا، اور بچوں کو لوگ بھجوا بھی بڑے شوق سے رہیں، اور انتظام کرنے والے واقعاً خلوص سے انتظام کریں، خالی خانہ پوری نہیں ہے کہ ادارہ جعفریہ میری لینڈ میں بھی ایک سنڈے اسکول ہے۔ یہ بھی امام زمانہ کے لیے آپ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ بس ذرا سا آگے بڑھ کر بچوں کے ساتھ عورتوں پہ ہی توجہ دیجیے، یعنی ان کی تبدیلی پر، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے میں بھی توجہ دیجیے، اور پھر امام آ گئے، اور آ گئے تو ہم ایسا جشن منائیں گے، ایسا جشن منائیں گے کہ جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنی خوشی بھی کوئی منا سکتا ہے، امام زمانہ کا آنا اور ظالموں سے انتقام لینا۔ لیکن ہم بہت کمزور اس دنیا میں ہے، امام ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، اے میرے زمانے کے امام، اے حجت خدا، اے وارث مشکل کشا علی، صاحبان ایمان کو وہ حوصلہ اور طاقت عطا کیجئے جس سے وہ اس کفرستان کے 21ویں صدی کے ماحول میں اس مشن کو پورا کر سکے جو آپ کا مشن ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس جشن عید زہرا کا، جس طرح تو نے فاطمہ زہرا کے دل کی ٹھنڈک کا انتظام کیا، آل محمد کا انتقام تھوڑا سا صحیح آج لیا گیا، ان صاحبان ایمان کو ان کے آنسوؤں کے طفیل دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، غم حسین کے سوا ہمیں کوئی غم عطا نہ فرما مگر غم حسین، مرتے دم تک قبر میں بھی، قیامت میں بھی، جنت میں بھی ہمیں عزادار حسین اور ماتمی بنا کے داخل فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کی بھی مغفرت فرما، اور جب امام زمانہ ظاہر ہو تو ہمیں امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، اور خدا بندہ جب ظاہر ہو کا کیا مطلب، اپنی آخری حجت وارث معصومین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یہ خوشی آپ کو حضرت مبارک ہو، اور اس کے اعتبار سے اب آپ کو جو پیغام میں نے دینا تھا دے دیا ہے، لیکن ایک تحفہ ہم آل محمد کی خدمت میں عید کا کیا تحفہ پیش کریں، کیا چیز ہے جو ہم ان کو دیں گے، وہی تو ہمیں سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ ہاں، ایک تحفہ ایسا جو اللہ بھی ان کو دیتا ہے تو ہم اور آپ بھی اس کو دیں گے، بآواز بلند درود بھیج دیں محمد والے۔